بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں السیرہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں جاوید انور۔ میں جب امریکہ اسرائیل کے پیس فراڈ ڈیل پر ویلاگ کر رہا تھا اور میرے پاس کوئی ایسی ٹیم نہیں تھی جس کی مدد سے میں فوری ویڈیو بنا کر پوسٹ کر سکتا، تو اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں ہماری ویڈیو پوسٹ ہونے سے قبل سچویشن میں بہت سی تبدیلیاں آ جائیں گی، لیکن چند باتوں کو چھوڑ کر کچھ بھی فرق نہیں آیا ہے۔ پہلے تو اس پلان میں شامل ان 8 مسلم اسٹیٹس میں سے کچھ نے تو ایسا ظاہر کیا کہ یہ وہ پلان نہیں ہے جس پر ہمارا اتفاق ہوا تھا، یہ پلان اے نہیں ہے بلکہ پلان بی ہے جس پر ان کا اتفاق نہیں ہوا ہے۔ اس پلان کو امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے مل کر بدل ڈالا ہے۔ پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کچھ جذباتی ڈرامے بازی کی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ان لوگوں نے پلان بی کے ہی جوائنٹ کمیونیکے پر سائن کیا ہے۔ منافقت کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہا ہے کہ ان لوگوں نے سائن کیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries are all signed up. سعودی عرب، جارڈن، UAE، قطر، ترکی اور ایجپٹ، انڈونیشیا اور پاکستان، ان سب نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے حقوق اور ان کی قیادت کو بیچ ڈالا ہے۔ ایجپٹ کو کیا ملا؟ اسے غزہ کے ملبہ اٹھانے کا ٹھیکہ مل سکتا ہے۔ امیر مسلم ریاستیں غزہ کے کنسٹرکشن میں جو سرمایہ لگائیں گی اس میں ایجپٹ اپنی چنگی وصول کر لے گا۔ انٹرنیشنل ریلیف ایڈ اور ریہیبلیٹیشن میں سے کچھ کما لے گا، جبکہ ایجپٹ اور فلسطین کے بارڈر پر اسرائیل کی فوج موجود رہے گی۔ ترکی اس گمان میں ہے کہ اس پر لگی جو پابندی ہے جس سے اسلحہ بنانے اور بیچنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، وہ پابندی ہٹ جائے گی۔ قطر سے امریکہ نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ اس پر امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا، جس کا در حقیقت کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ یہ قطر کے منہ میں ذلت کا نیا قطرہ ہے۔ اسرائیل نے قطر سے معافی مانگی ہے، اس بات پر نہیں کہ اس نے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور اس کی سرزمین پر حملہ آور ہوا، بلکہ صرف اس بات پر کہ ایک قطری شہری مارا گیا ہے۔ قطر کے احمق اور ڈرپوک حکمران اس پر پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ $400 ملین کا لگژری جہاز جو ڈونلڈ ٹرمپ کو تحفے میں دیا ہے، اس کے بدلے میں وہ ان کی بادشاہت کو برقرار رکھے گا۔ قطر کے عوام جس روز کھڑی ہو جائے گی، جس کے امکان اب پیدا ہو رہے ہیں، اس وقت قطری بادشاہت کو جوتا پہنانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ پاکستان کو کیا ملا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ کیا پاکستان جنرل عاصم منیر کے لیے صرف ایک فری لنچ کی مار تھا؟ یقین مانیں کہ پاکستان کی ان تمام تر سپردگی کے باوجود اسرائیل پاکستان پر بھروسہ نہیں کرے گا اور وہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ انگیج رکھے گا۔ ادھر نیتن یاہو نے اپنے ہبرو تقریر میں اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اسرائیل غزہ سے فوج نہیں ہٹائے گا اور نہ کبھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ اس پیس پلان میں اسرائیل کی فوج غزہ کے بارڈرز پر ری ڈپلائے ہوگی اور اس وقت تک رہے گی جب تک کہ وہ چاہے گی۔ غزہ کے لیے جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس ہوگی وہ اسرائیل کی مرضی کی ہوگی، اور غزہ کے گورننس میں ان کے خاص دوست برٹن کے ایک پی ایم ٹونی بلیئر کا کی رول ہوگا۔ یہ بھی واضح رہے کہ ٹرمپ نیتن یاہو کے فلسطین پلان میں 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات نہیں کی گئی ہے، صرف فلسطینیوں کے ایسپریشن کی بات کی گئی ہے، اور اس ایسپریشن کا ہونا پوری طرح اسرائیل کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حماس کی قیادت اب مکمل طور پر قطر کی ارغمال بن چکی ہے۔ ترکیہ، قطر اور مصر، یہ تینوں مسلم اسٹیٹس حماس کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ حماس کے قائدین کی زندگی خطرے میں ہے اور اب نہیں کہا جا سکتا
کہ ان سے کیا بات ہو رہی ہے اور ان کی طرف سے جو بیان ریلیز ہو رہا ہے وہ ان کا اپنا ہے یا ان کی طرف سے زبردستی ریلیز کرایا جا رہا ہے۔ ابھی تک جو ان کا ریلیز آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پلان کے پارشیل حصے یعنی زندہ اور مردہ قیدیوں کے تبادلے کی بات کو مان لیا ہے، لیکن اس کے لیے ملٹری کنڈیشنز کیا ہوں گی نہیں معلوم۔ اگر حماس کی پوری سیاسی قیادت یرغمال بنا لی گئی، جس کا امکان اب بہت زیادہ ہے، تو ان کی غزہ میں موجود ملٹری پاور کیا فیصلہ کرتی ہے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ امید تو یہی ہے کہ وہ جمے رہیں گے اسی طرح جس طرح طالبان جمے رہے تھے، اور اللہ انہیں اسی طرح نصرت دے گا جس طرح طالبان کو دیا تھا۔ پروپیگنڈے کی تمام اہم مشینری پر اسرائیلی یہودیوں کا قبضہ ہے۔ امریکہ میں ٹک ٹاک کو بھی ایک اسرائیلی لابی نے خرید لیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود پوری دنیا میں اسرائیل کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلم دنیا سے زیادہ زور اب مغربی ممالک میں ہے۔ اٹلی میں ابھی 2 ملین لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کا جو پوری دنیا پر ایک خوف تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک بھے تھا، وہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اسرائیلی جینوسائیڈ اب پوری دنیا میں بری طرح پوز ہو چکا ہے۔ اب یہ بات طے ہے کہ مسلم دنیا کے عوام اپنے فلسطینی بھائیوں اور دنیا بھر کے مظلومین کی تبھی مدد کر سکتے ہیں جب وہ اپنے اپنے حکمرانوں کا تختہ الٹیں۔ کم از کم ان 8 ممالک میں اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے علماء نے اب تک نہ ایران سے کچھ سیکھا اور نہ افغانستان سے۔ دونوں پڑوسی ممالک کے علماء اتنی بڑی تبدیلی اور اتنا بڑا انقلاب لے کر آئے، اور پاکستان کے علماء جزیات میں الجھے رہے اور حکومت کی معمولی مراعات پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور پاکستان کے پورے نظام کو باطل کے حوالے کر دیا۔ حکومت الہیہ، اقامت دین، نظام مصطفیٰ، نفاذ شریعت، اسلام کو کرسی اقتدار دینے کی سب باتیں اب ایک طرف رہ گئی ہیں۔ اب وہ قصہ پارینہ بنتی جا رہی ہیں۔ مال، میڈیا اور ملٹری کے ذریعے بالغ رائے دہی کے ووٹ کاؤنٹ فارم 45 یا فارم 47 سے اسلامی انقلاب نہ کبھی آیا ہے اور نہ کبھی مستقبل میں آئے گا۔ پاکستان کے علماء اور اسلامی جماعتیں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پوری ریاست ظلم، جبر، ناانصافی اور فحاشی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے اور مقصد پاکستان کو کچل دیا گیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی نشست تک نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ۔